बैक और प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी की। बात होगी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हवाले से कि जिस तरह वहाँ पे इस वक्त मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अली आमिर जो रियासत में अपनी ही रियासत बनाए बैठे हैं, जो सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। हमने देखा जिस तरह उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी इदारे पुलिस इंतज़ामिया को कंट्रोल किया या करवाया, किस तरह एक झूठा मुकदमा A1 टीवी के CEO मोहम्मद नवाज विस्तुड़ के खिलाफ दर्ज करवाया और किस तरह मोहम्मद अली आमिर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जो खुद को बाज़ाब्ता तौर पर एक ताकतवर इंसान या ताकतवर ऑफिसर शो करते रहे, अदालत में गिड़गिड़ाते रहे और तमाम तर रिकॉर्ड से मुकर गए। ना किसी किस्म का रिकॉर्ड फराहम कर सके, ना वकालतनामा, ना दरख्वास्त, ना कुछ भी नहीं। तो मुकदमा MD साहब बनवाया क्यों था? क्योंकि आपको सच दिखाया, आप बुरा मान गए। आज आपको एक बार फिर एक ऐसा सच दिखाएंगे, आपको आईने का एक और रुख दिखाएंगे कि किस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में बदनवानी और करप्शन हो रही है और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमें शुरुआत करना पड़ी 1986 से, हम वहाँ से भी शुरू करेंगे किस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो इफ्तिताह किया गया बिल्डिंग का, वो स्लेब, वो इनॉग्रेशन प्लेट किस तरह वहाँ से हटाई गई। ये भी एक निज़ाम है क्योंकि आपका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से है, तो शायद आपको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो इफ्तिताह करना और वो उस तकरीब का लगा होना पसंद नहीं आया। आपको कुछ पसंद नहीं होगा तो बंदे उठवा लेंगे, आपको पसंद नहीं होगा तख्तियाँ उखड़वा देंगे, आपको कुछ नहीं पसंद होगा तो आप मुलाजमीन को बरतरफ कर देंगे। इस हवाले से आज आपके सामने जो आईना, जो चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा वो है ईमानदार ऑफिसर सैयद ओवैस शाह का, जो वैसे तो पोस्टिंग के तौर पर आपके साथ उनकी पोस्टिंग रही है, लेकिन आप उससे बेखबर रहे क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक ऐसे लोग मौजूद हैं, एक ऐसा जमगढ़ा मौजूद है जो शायद आपको कुछ और ही ख्वाब दिखा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं मुकदमे करवाने में, और हम इस काम में एक्सपर्ट हैं कि अपनी खबर निकालना जानते हैं। ओवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे सच बताने का मौका दिया। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में जिस तरह की करप्शन हो रही है, तो यकीनी तौर पर मुझे तो लगता है कि आपने भी कोई करप्शन की है और उस करप्शन के चक्कर में ईमानदार MD ने आपको बरतरफ कर दिया। ऐसा क्या करप्शन आपने की थी वैसे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। मैं कॉरपोरेशन के अंदर 2007 से इसके साथ मुंसलिक हूँ, और उसके बाद जो सिलसिला ज़िंदगी मुख्तलिफ ओहदों पे, इनके अहम ओहदों पे काम करता रहा, और उसके बाद बल्कि मेरी जो पोस्टिंग थी वो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ असल में पोस्टिंग थी, और 3 मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ से गुजर गए, उन्हें ये तक नहीं पता चला कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ठीक है। फिर अटैचमेंट मेरी की गई, जहाँ जहाँ शोबे गिर रहे थे उसमें से एक सबसे पहले चीनी का शुबा था। ठीक है। और उसके चूँकि वहाँ पे जो उस दौर का CFO था या ऐसे लोग थे जिन्होंने बदअखलाकियाँ की, तो ज़्यादातर हमारे ट्रांसपोर्टर भी छोड़ गए और कंपनियों ने चीनी भी देने से इनकार कर दिया। अच्छा। ऐसे मौके पे मुझे अटैचमेंट के ज़रिए से शुगर डिपार्टमेंट में लाया गया, और शुगर डिपार्टमेंट में मैं दरअसल ये चश्मा शुगर मिल के अंदर भी 2 पोस्टों पे रह चुका हूँ। ठीक है। उस बेस के ऊपर उन्होंने वहाँ से, मैं उनसे रब्ता किया, और उसके बाद उसी रब्ते की वजह से वहाँ पे चीनी आनी शुरू हुई, जिस टाइम कॉरपोरेशन उस वक्त गिरी पड़ी थी, जबकि 3.5 अरब की चीनी वहाँ से आई, और उसमें मेन वाइटल रोल जो है वो मेरा था, जिस वजह से चीनी यहाँ पे आई। और तकरीबन इन्होंने 1.5 से 2 साल तक उसकी पेमेंट नहीं दी, और वो पेमेंट 3.5 अरब की यहाँ इस्तेमाल की जाती रही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने वही अटैचमेंट जो है वो मेरी वहाँ कर दी आटा डिपार्टमेंट में, और ये ज़बानी हो रहा था सारा कुछ। अच्छा, रिटर्न नहीं हुआ। उन्होंने वैसे ज़बानी कहा, क्योंकि मेरा जो पोस्टिंग आर्डर है वो बुनियादी तौर पर MD के साथ है, क्योंकि कॉरपोरेशन के अंदर कुछ इंक्वायरीज़ मौजूद थी। उन इंक्वायरीज़ वो इतनी अहम इंक्वायरी थी कि उस दौर के GM को दी गई BPS 18 के, मगर उन्होंने चूँकि जिस अमले की इंक्वायरी करनी थी वो कॉरपोरेशन के अंदर उनसे अटैच था, जिस बेस के ऊपर वो इंक्वायरियाँ छुपाई जाती रहीं। इस बेस के ऊपर हमारे एक MD गुजरे हैं, वसीम मुख्तार साहब। उन्हें किसी इंसान ने बताया कि अगर आपने इसकी 1 नंबर इंक्वायरियाँ करानी है तो अवैध शाह साहब को लगाया जाए।
تو مجھے انہوں نے شام 7:30 بجے اپنے دور میں بلوایا اور اس کے بعد ایک آرڈر کیا اور اس کے ساتھ مجھے جو عملہ چاہیے تھا اس کو بھی میرے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا اور وہ ہم نے انکوائریاں کی. ان انکوائریوں کو جو ڈپارٹمنٹ کے اندر انکوائری ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر چونکہ بددیانتیاں چلتی ہیں زیادہ تر, لہٰذا انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا, بلکہ اس کی فائلوں میں سے بعض فائلیں ایکشن لینے کی بجائے وہ غائب کر دیں اور ایکشن کچھ نہ ہوا. وہ لوگ آج ہیڈ آفس کے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور موجودہ ایم ڈی کو چلا رہے ہیں. اب دیکھیں میری جو برطرفی کا جو میٹر ہے وہ میٹر صرف یہ ہے کہ اٹیچمنٹ کے اوپر مجھے وہاں لگایا گیا. نہیں, لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید کیونکہ آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے تو شاید آپ اس لیے غصہ نکال رہے ہیں کہ وہ اٹیچمنٹ وہاں پہ دیا. ایسا نہیں, دیکھیں بات سنیں میری. میرے آخری 4-5 مہینے تھے وہاں پہ, میں نے 7 جگہوں پہ میں ایز اے ریجنل مینیجر کام کیا اور اس کے علاوہ ان کا چینی ڈپارٹمنٹ بھی میں اسٹیبلش کیا. حتیٰ کہ جب میں وہاں پہ اٹیچ کیا گیا تو ان کے پاس رولز ریگولیشن ہی نہیں تھے چینی کے. جو اوٹ پٹانگ وہاں پہ تھا اس کو میں نے مینٹین کیا اور آصف وردک صاحب جو ہمارے وہاں پہ کنسلٹنٹ تھے لیگل کے, ان سے بات چیت کر کے رولز ریگولیشن ایک اسٹیبلش کیا. اور وہ رولز ریگولیشن جو چینی کا تھا وہ بعد میں بددیانت افسروں نے وہاں سے غائب کر دیا. اچھا, وہ آج بھی نہیں موجود. اور اس کی مین وجہ کیا تھی؟ مین وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو فیول ہوتا ہے, یہ ڈیزل وغیرہ چینی کی گاڑیوں میں ڈلوانا ہوتا ہے, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ جب ہائیسٹ ریٹ پہ تھا اس ریٹ کے اوپر انہوں نے, چونکہ اس میں ایک شک رکھی ہوئی تھی, اس شک کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ +5 اور -5 کے حساب سے جو ہی یہ بڑھے گا ساتھ ہی ہم اپنے پیٹرول کو مینٹین کریں گے اس کی قیمتوں کو. اس کے بعد یہ جو یہ اس کا چینی کے حوالے سے جو لفٹنگ تھی اس میں گاڑیوں کا ڈیزل کا ریٹ بڑھتا بھی رہا, کم بھی ہوتا رہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قانون اپروڈ قانون تھا, جو آصف وردک صاحب ہمارے لیگل کنسلٹنٹ نے اپروڈ کیا تھا اور وہ میری ریکویسٹ کے اوپر, اس پہ محنت میری بیچ میں شامل تھی, وہ سارا کا سارا کسی بددیانت افسر نے جو جی ایم لیول کا تھا وہ ادھر سے غائب کر دیا. میری دشمنیاں بنیادی طور پر وہاں پہ کام سے نہیں رہیں. کام میں نے ایسی قابلیت سے کیا اور شاید ان کے پاس کم افسر ہوں جو کہ اس قابلیت اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ترقیاں نہیں دی. ترقیاں کیوں نہیں دی؟ ترقیاں اس لیے نہیں دیں کہ زیادہ تر جو اوپر بیٹھے جی ایم صاحبان تھے اس میں زیادہ تر بی اے پاس ہیں. اچھا, اور جو 2007 کی کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ شاید اشارتاً میں جو سیدھا نام لے لیتا ہوں چلیں, کہ جو جی ایم موجود ہیں کچھ پر کیسز بھی بنے ہوئے تھے, ان کیسز کو بھی بڑے طریقے سے ویو آف کروایا گیا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا وہ آج بھی ان عہدوں پر برجمان ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ اس میں جو یہ تمام میٹر ہے وہ کورٹ نے حل نہیں کیا. جب انہیں کرپشن کیسوں میں ٹرمینیٹ کر دیا گیا تو وہ کورٹ نے حل نہیں کیا اور نہ ہی وہاں حل ہونا تھا. اور اس چیز کا احساس ان سینئر عہدے داروں کو پتا تھا کہ ہم کورٹ سے بحال نہیں ہو سکتے, جبکہ انہوں نے واجبات بھی لے لیے تھے کارپوریشن سے. مگر اس کے بعد ہمارے کسی اہم بندے نے منسٹری کے اندر جو تھے انہوں نے دوبارہ انہیں بحال کر دیا گیا, دونوں افسروں کو, اور مرکزی عہدوں پہ لگا دیا گیا. یہی وہ افسر ہے مرکزی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو کہ ایم ڈی جو بھی آ جائے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اسے اپنے راستے دکھاتے ہیں اور دیانتدار افسروں کو کارپوریشن سے فارغ کرانے کے فارمولے بتاتے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ اتنا کھلا سارا نظام چل رہا ہے. جی ایک نظام ہے. تو اس سے کیا ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں کیا وہ بے خبر ہیں یا باخبر ہیں؟ نہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہماری اہم ایجنسیاں ہیں یا جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جو کرپشن کے میٹرز, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, جی بالکل ایسے ہی, وہ وہاں پہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کے افسروں کو وہاں پہ کیس ریفر کر کے باقاعدہ اس کی تحقیقات کروا سکے. کیونکہ یہاں جو کارپوریشن کے افسر ہیں اس میں بھی جو لوگ انکوائریاں کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر بددیانت ہیں. اچھا, اور جس بیس کے اوپر وہ انکوائریاں دبا دی جاتی ہیں یا کسی ڈیل کے تحت وہ مٹا دی جاتی ہیں. اچھا, آپ نے کیونکہ کرپشن کی بات کی ہے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ بے ایمان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے, ایماندار لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے, تو کچھ اطلاعات میرے پاس بھی میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس سے پردہ بھی اٹھائیں.
کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایم ڈی صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ کو میں اپنے پروگرام کی توسط سے چاہتا ہوں کہ آپ میری اسٹوڈیو آ جائیں. اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہمیں موقع دیں, ہم آپ کے آفس آ جاتے ہیں, آپ کا موقف لینا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن میں کیا ہو رہا ہے. بے شک آپ پھر مقدمے دوبارہ کروا دیجیے گا, لیکن سوال کرنا صحافی کا رائٹ ہے. اس وقت ایک سوال ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تقریباً 1,52,52,035 روپے کی ایک کرپشن ہوئی ہے. وہ کرپشن کس طرح ہوئی ہے؟ کچھ ویٹ پروکیورمنٹ کی بات بھی ہے, اس پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اب ایسا ویٹ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا, لیکن میں پہلے چاہوں گا ایک فگر میں نے کوٹ کیا ہے. یہ فگر ہمیں بڑے باوثوق ذرائع سے ملا ہے, تو اس پر بڑا کام ہوا ہے اسٹور میں. یہ کیا کہانی ماجرا ہے؟ اصل میں پورے پاکستان میں کارپوریشن کی جو ایک ہوتی شارٹیج, ہمارے لفظوں میں شارٹیج کہلاتی ہے, لیکن قانونی لفظوں میں اسے ایمبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کہتے ہیں, جو کہ قانون کے اندر, کیونکہ شارٹیج کا لفظ جو ہے وہ ہماری قانونی کتابوں کے اندر نہیں ہے. کسی بھی لا کی آپ کتاب دیکھ لیں تو شارٹیج وہاں ڈیل نہیں کیا جاتا. اچھا, میں اس کی طرف آپ کی طرف آتا ہوں. میرے سے بنیادی سوال یہ تھا, یہ جو 1,12,00,000 کا جو ایک کرپشن کا اسکینڈل یہاں پر ہے, جس میں خرد برد کی گئی ہے, یہ بیسک, کیونکہ جو میری مصدقہ اطلاعات ہیں, کیونکہ یہ سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہوا ہے, اس میں خرد برد کی گئی ہے, یہ خرد برد کا معاملہ کیا ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر آپ کو جیسا میں بتایا نا کہ کرپشن کے تقریباً یہ 1.5 سے لے کے 3.5 ارب کے آس پاس ہیں, جس کے اندر جو صرف بلوچستان کی 40 سے 45 جو ہے کروڑ روپیہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے. اسی طرح پورے ملک کی اگر آپ ملائیں تو وہ اربوں میں جاتی ہے. لیکن یہ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیس بنیادی طور پر اسلام آباد ریجن یا زون کا ہے, اسی میں سے یہ ایک کیس ہے. 1,13,00,000 کا یہ کیس ہے, اور یہ NIH, یہ جب آپ شہزاد ٹاؤن کی طرف سے یہ چوک سے گزر کے جاتے ہیں, اس سائڈ پہ یہ سٹور ہے. اور یہ جب آیا تو اس کے بعد ابھی تمام لوگ بحال ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی ایک عام افسر کی ڈرائیوری بھی کرتا تھا گھر کے اندر, اسی کے ساتھ یہ پایا جاتا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرے میٹر ہیں, اوپر تک اس کی GM آپریشن تک اس کی شاخیں جا رہی ہیں. اس کے بعد اس کو ایسے چھپا کے رکھا کہ موجودہ MD صاحب کے بھی یہ علم میں ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دائیں بائیں لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ تمام ملے ہوئے ہیں اس کیس کے ساتھ. ابھی تک ریکوری انہوں نے تقریباً کی ہے اس کے اندر, مگر وہ آدمی حاضری پہ بحال ہے جس کے ذمے ابھی بھی 57 لاکھ موجود ہے. اچھا, یہاں کیونکہ آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور آپ نے بڑا اہم سوالات اٹھائے ہیں اس وقت موجودہ انتظامیہ پر, یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن پر, ان کی لیفٹ رائٹ جو لوگ موجود ہیں. ایک سوال آپ کی طرف بھی بنتا ہے, اور میں کروں گا سیدھا سوال, لیکن میرے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں. میں پھر کیمرے کے سامنے دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ کب فون آ جائے اور کب مقدمہ ہو جائے. ٹینڈر ٹو ٹینڈر, اس کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سائلنٹ موڈ پر اکثر لے جاتے ہیں. تو آپ نے تو کہا کہ بڑی ایمانداری سے کارپوریشن میں کام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو ٹینڈر ٹو ٹینڈر کے درمیان جو چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین بہت سارا کام ہو رہا ہے اور من پسند لوگوں کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں, یہ تو پھر آپ کیونکہ ویٹ کے فلور کے کرتا دھرتا رہے, تو پھر یہ کیسے ہوتا رہا؟ نہیں, اس کے اندر ایک چیز ہی میں کہوں گا, ٹینڈر ٹو ٹینڈر جو درمیانی گیپ ہے اس میں ایسے ہمارے جو ہیں افسر موجود رہے ہیں, MD بھی, اور ساتھ اس کے ساتھ جو سینئر اتھارٹیاں جو آج بھی بعض بیچ میں سے موجود ہیں, وہ اس کے اندر جو ٹینڈر ٹو ٹینڈر گیپ ہے اس کے درمیان ہمارا پیپرا لا ہو یا ہمارا پاکستان کا قانون ہو, اس کی لیگلی فیلنگ کی اجازت نہیں دیتا. کارپوریشن کے اندر جو میٹر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس ٹائم ایک MD بھی رضامند ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک سینئر افسر بھی رضامند ہے جو کہ اس کا شیئر ہولڈر ہے, ایسی صورت میں وہ ایک مخصوص کمپنی یا 2 مخصوص کمپنی ان کی ایک سمری بنائی جاتی ہے. اور یہ زیادہ تر گھی آئل اور اس کے علاوہ اس طرح کے جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ٹینڈر ٹو ٹینڈر گیپ اب یہ آئے گا, کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے, کیونکہ اس کی مختلف مدتیں دی ہوئی ہیں کہ کتنی مدت پہلے اشتہار دینا ہے, اس کے بعد ٹینڈر کتنی مدت میں ہوگا, اس کی اپروول جو ہے اس میں بھی تقریباً 20 سے 25 سے 1 مہینہ لگ سکتا ہے. اس درمیانی گیپ کو استعمال کرنے کے لیے جو زیادہ تر بیچ میں ایسے
एम डी भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने सब ऑर्डिनेट से कहा कि ये समरी आप पुट अप करो। उसमें एक मनपसंद लोगों को बुला लिया, उसके बाद उन्होंने समरी पुट अप कर दी और उसे अप्रूव करा दिया। अब उसके पीछे जो एक कहानी है वो कहानी से नहीं कहेंगे, एक फैक्ट मौजूद है। वो जो फैक्ट है उसको वो यूज़ करते हैं उस कंपनी के साथ, और उसके बाद उसे मखसूस कर दिया कि टेंडर टू टेंडर जो दरमियानी गैप है उसकी अप्रूवल आप ले आएँ, और उसके बाद वो कंपनी ने काम शुरू। मतलब एक गैर कानूनी काम बड़े कानूनी तरीके से किया जा रहा है, मनपसंद लोगों को करप्शन करवाई जा रही है। मैं तो इस पर में एक मैं पॉइंट का इजाफा करूंगा, क्योंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो एमडी काम कर रहा है, जो उसके साथ वो अफसर काम कर रहे हैं और टेंडर टू टेंडर गैप फिल कर रहे हैं, उसके लिए पिपरा लॉ भी खामोश है और हमारा अपना पाकिस्तानी कानून भी खामोश है। इस पर तो फिर स्पेशल ऑडिट क्यों नहीं होता? जी ऑडिट तो होता है, लेकिन उन्होंने स्पेशल ऑडिट होना, उन्होंने ये समझ रखा है कि जो एमडी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है, वो जिस जगह साइन कर दे वो इसी तरह समझे कि वो पाकिस्तान का कानून बन गया या कारपोरेशन का कानून बन गया, और एमडी ही को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा जाता है। जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मत लिखो। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखने के बजाय आप इसे लिखो जो अथॉरिटी आपकी है, जो ओहदा दिया हुआ है एमडी। उसके अलावा भी अथॉरिटियाँ मौजूद हैं उसके अंदर, यानी कोई चीज़ ऐसी कानून में नहीं रखी गई कि टेंडर टू टेंडर गैप को बगैर आप एक लीग प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट किए बगैर आप कर सकते हैं। मतलब दो लोगों के दरमियान बात हो गई तो बस वो हो गया। वो अभी एमडी जो है वो भी असल में लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो आदमी उस टेंडर टू टेंडर गैप को फिल कर दे। लेकिन यहाँ होता रहा, गुज़श्ता दौर में ये काम तो होता रहा है। ये काम तो कुछ और भी होते रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है वीट एंड वीट फ्लोर की, और आप क्योंकि अटैच रहे इस डिपार्टमेंट के साथ भी, और मैं मौजूदा सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि हमेशा से हम ये देखते रहे कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है वो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक सब्सिडाइज इदारा है जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, मुतवस्सित तबके के लिए काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी 57 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी है। और आटा, चीनी, दाल ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। आपसे बात भी करना चाहूँगा आप ही के, क्योंकि डिपार्टमेंट से इस वक्त आप जो हैं वो बरतरफ किए गए, तो पेशावर में भी हमने देखा है कि हमें कुछ रिकॉर्ड ऐसा मौजूद है, और मैं चाहूँगा कि मैं आपसे पूछ सकूँ कि आपके डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। तकरीबन 86,000 के लगभग 20 किलो के थैले आटे के वहाँ बेचे गए हैं, और कानून तो यही कहता है कि जोनल, जितने भी जोनल ऑफिसेज हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनको सेल के हिसाब से आप जो है वो उनकी प्रोक्योरमेंट पूरी करते हैं। अब यहाँ पे ये पेशावर में 86,000 का रिकॉर्ड या मुख्तलिफ जोन्स में रिकॉर्ड, NIC के बगैर फरहमियाँ, फिर उसको बाद में मेनटेन करना, ये सब क्या होता रहा? फिर आपने क्या उस वक्त आप इसका हिस्सा रहे या खामोशी इख्तियार किया? नहीं, खामोशी तो मुझे, फिर हम ये कह लें आपने हिस्सा इख्तियार किया, इसको हिस्सा बना? नहीं, मैं असल में जो लोग मुझे ज़ाती सतह पे जानते हैं उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि इस आदमी का ज़ाती किरदार क्या था। इसकी ज़्यादातर दुश्मनियाँ जो हैं वो इसी बेस के ऊपर है कि ये बददियानत आदमी छोड़ता नहीं है। ये चीज़ गलत थी। अब वजह क्या हुई? वजह उसमें मेन ये थी, जो करप्ट माफिया वहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि इस वक्त एमडी को चला रहा है अपने रास्ते के ऊपर, और मेन उन्हीं के कांधों पे बंदूक रख के चलाई जाती है। और वो चूँकि एक तजर्बाकार माफिया है, एक एक पॉइंट को जानता है कि करप्शन कैसे कैसे कहाँ से हो सकती है, तो वो माफिया ही चला रहा है इस वक्त कारपोरेशन को। एमडी तो सिर्फ वो समरियों के ऊपर जो है वो साइन कर रहे हैं कि कौन कौन सी समरियाँ आ रही हैं, और यहाँ समरियों पे साइन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने मुकदमे दर्ज कराने हैं वहाँ वो साइन नहीं कर पाते। जी ऐसा है ना। देखिए अभी जो मेरा केस है उसके मैं चाहता हूँ ये मुकम्मल कर दूँ कि उसके अंदर मैं बैठा काम कर रहा हूँ। पहला हमारा काम ये तो जो सेल टारगेट है वो GM ऑपरेशन बनाता है। ठीक है, उसकी दयानत को भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या सेल टारगेट वो सही बना रहा है या नहीं बना रहा है, क्योंकि वो बंदा मशकूक है। ठीक है, सेल टारगेट पे मैं उसके एतबार नहीं करता, लेकिन चूँकि वो एक आदमी बीच में मौजूद है जो कि करप्शन केसों में टर्मिनेटेड था, उसके बावजूद बहाल कराया गया दीगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आज भी वो वहाँ मौजूद है और एक अहम सीट पूरे पाकिस्तान की उसको दी हुई है। अब वो सेल टारगेट बनाता है। इसका म्यार पाकिस्तान लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे चेक होना चाहिए कि क्या ये सेल टारगेट जो ये बना रहा है वो दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा, ठीक है, जो मौजूदा सेल टारगेट्स बनाए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें बदनवानियां की जा रही हैं? नहीं, इसके अंदर सेल टारगेट के अंदर मैं कहता हूँ इसे चेक किया जाए कि क्या सेल थी और क्या उसने टारगेट निकाला।
نہیں تو لیکن جس طرح کی فروخت ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پشاور کے ایک ایگزامپل دی ہے دینے کو، تو پورے زون کی مثال. ہاں جی اس سے تھوڑا سا ٹائم دے، میں اس تک بھی آتا ہوں. اس کے بعد اب وہ ڈسٹریبیوشن پہلی تو آگے سیل ٹارگٹ کے اوپر. دوسری ڈسٹریبیوشن کے اندر انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نے چاہا کہ مزید سٹور کھولے جائے. اس کے لیے مجھے حکم ملا کہ انہیں ایڈیشنل ویٹ بھی دی جائے. سبسیڈائزڈ ویٹ ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک فارمولہ بنا کے ڈپارٹمنٹل اس کو باقاعدہ ہم نے اپرووڈ کرا کے تو اس کی ایڈیشنل بھی ایشو کر دی. اب جو جی ایم آپریشن ہے اس کا تعلق چونکہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان لیول پہ جو اہم ترین جی ایم ہوتا ہے وہ آپریشن کا ہے. آپریشن کا یہ صرف اسی طرح ہے جس طرح سے آپ ایسا سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ کے جس کی ایک جڑیں موجود نہیں ہیں اور تنا کھڑا ہوا ہے، تنے سمیت وہ درخت کھڑا ہے ہوا میں. اس کے اندر انہوں نے کام یہ کیا کہ سیل ٹارگٹ ایک دے دیا. اس ٹارگٹ کے بعد آگے ہم نے اس بیس پہ ڈسٹریبیوشن کر دی. اس کے بعد ایڈیشنل بھی دے دی. اب جس آدمی کے ساتھ اس آدمی کا تعلق واسطہ ہے اس کے ذریعے سے وہ خط لکھواتا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے خط کہ یہ مزید دے دی جائے. ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا سبسیڈائز گندم ہم نے ایک ہی شہر کی طرف چلائے رکھنی ہے یا ایک ہی زونل منیجر کی طرف چلائے رکھنی ہے جو کہ اپنے کردار میں مشکوک نظر آ رہا ہے. تو وہ جب اس کے خط آنے شروع ہوئے کبھی 10 یعنی اپنے ٹارگٹ والی بھی لے لی، ایڈیشنل بھی لے لی، اس کے باوجود اس میں دشمنی نہیں میری، لیکن ایک عدل بھی تو کرنا ہے کہ ملک کے کس کس حصے میں گندم جا رہی ہے کس حصے میں نہیں جا رہی. اور وہ جو جی ایم آپریشن ہے اس کے جہاں پہ مخصوص تعلقات ہیں اسی جگہ سے خط آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ گندم وہاں دی جائے. جب انہیں پتہ چلا اس بات کا کہ اس افسر نے ڈسٹریبیوشن میں یہ آبجیکشن کرے گا کہ سبسیڈائزڈ گندم جو ہے وہ ہر جگہ پورے پاکستان میں برابر جانی چاہیے یا سیل ٹارگٹ بھی اگر درست بننا ہے اس کے مطابق جانی چاہیے، تو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا. جی ایم آپریشن کی طرف سے ایم ڈی کو ایک غلط راہ سجائی گئی اور انہوں نے اس راہ پہ عمل کیا اور میں نے آبجیکشن کیا تھا اس جی ایم کے کمرے میں جا کے کہ یہ جناب کل آڈٹ ہوں گے، سبسیڈائز گندم ہے، اس کا میٹر سینسیٹیو ہوتا ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے یہ گندم کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ جو بچی ہے گندم اس کو پورے پاکستان میں سیل ٹارگٹ جو آئندہ کا ہے اس کے مطابق آپ ڈسٹریبیوشن دے دیں، بجائے یہ کہ آپ صرف ایک ہی طرف گندم کو چلائے جانا چاہ رہے ہیں. اور وہ پشاور تھا جس میں ماتاب بنوری نام کا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ خاص آدمی ہے یہاں کے جی ایم آپریشن کا. نہیں، آپ نے 2 دفعہ یہ بات کی ہے کہ ظاہر سیل ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں، ایم ڈی کو آپ نے صرف یہ بتایا کہ وہ صرف ایک، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں شاید غلط ہو تو معذرت خواہوں، کہ کٹ پتلی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہاں دستخط کر دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے معصوم ہیں یا اتنے بالکل سادے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کہاں پہ ہمیں سیل ٹارگٹس پہ کام کرنا ہے، یا ان کی کمپیٹنسی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ انہیں یقینی طور پر نہیں پتا کہ مجھے کن فارمولاز پہ ادارے کو چلانا ہے؟ یہاں تو ترقیاں، تبادلے، سب کچھ تو بکھرا ہے، یہاں رہ کیا گیا ہے؟ بالکل. کارپوریشن کے اندر کرپشن ان کے آنے سے موجودہ جو ایم ڈی محمد علی عامر صاحب ہیں ان کے آنے سے کارپوریشن میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انہوں نے محمد علی عامر صاحب اور طاہر تگا صاحب جو ڈیپوٹیشن پہ وہاں گئے ہوئے تھے خانیوال میں، انہوں نے اکٹھے کام کیا اور ان کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. اور اس کے بعد جو ہی علی عامر صاحب یہاں کارپوریشن کے ایم ڈی لگے تو ساتھ ہی طاہر تگا جو کہ پہلے ہی پچھلے ہمارے جو ایم ڈی تھے طاہا مغربی صاحب، انہوں نے گندم کے کیس میں جو کہ ثابت شدہ تھا طاہر تگا صاحب کو زیڈ ایم کراچی کی سیٹ سے فوری طور پر ہٹا دیا. اور اس کے بعد جب جو ہی ایم ڈی محمد علی عامر صاحب تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے جوائن کیا، اس کے بعد جس پہلے آدمی کو انہوں نے پوسٹنگ کی اس کا نام طاہر تگا ہے جو آج کل ملتان کا زونل منیجر ہے اور لگانے والے یہی علی عامر صاحب ہیں. اور اس نے کرپشن میں اس چیز سے اضافہ اس طریقے سے ہوا کہ طاہر تگا صاحب ایک ایک فیلڈ کے آدمی کو جانتے تھے اور پرانے آدمی ہیں، ان کا 30 سے 35 سال کا تجربہ ہے کارپوریشن میں ملازمت کا، جس میں سے 2 یا 3 سال وہ گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ میں رہے اور باقی ان کی ساری سروس یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن میں ہے. وہ آدمی سلیکٹ کر کے محمد علی عامر صاحب کو نام بتاتے گئے اور وہ پوسٹنگ کرتے گئے. اسی لیے آپ دیکھیں گے تو کارپوریشن کے اندر ایک غیر معمولی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے آرڈرز موجود ہیں جس میں کی رہنمائی طاہر تگا ہی کرتے رہے. ہیڈ آفس کے معاملات کے اندر جی ایم آپریشن جو کہ محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا ہیڈ آفس کے اندر
اور یہی وہ مین مرکزی لوگ ہیں جو کہ فرنٹ مین کا MD کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جب پروکیورمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اور معیار کی بات کر رہے ہیں شیخ اردنوش کی، تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں نے خود بھی وزٹ کیے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے، اور لاسٹ پروگرامز بھی میں نے کیے، جسے میں نے وزن بھی دکھایا، مٹیریل بھی دکھایا۔ اب یہاں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل لینگویج ہے، کیونکہ جب ہم تھیلا پڑھتے ہیں یا ہم بیگ پڑھتے ہیں تو اس پہ جو تحریر لکھی ہوتی ہے اس میں اور پیکٹ کے اندر موجود مٹیریل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ ایک ایماندار آفیسر رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے، رہے اس لیے رہا ہوں کیونکہ ظاہر آپ کو برطرف کیا گیا ہے، اور برطرفی کی وجہ یہی ہے کہ ایمانداری، کہ آپ نے ایمانداری دکھائی اور آپ کو برطرف کیا گیا۔ تو میں یہ چاہوں گا ذرا اس سے پردہ اٹھائیں کہ یہ جو چاول ہم لیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے باسمتی چاول، ایک متوسط طبقہ جب یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر اپنی مرضی کی اشیاء خریدنا چاہتا ہے، ایک تو چلیں کمپنی کی کچھ پالیسیز ہیں، اب وہاں پہ سپر باسمتی چاول اگر میں خریدنا چاہوں اور میں تو پے کر رہا ہوں 280 روپیہ یا 250، جو بھی پرائس اس کا ایک یونٹ ہے، اب اس یونٹ کے اوپر اگر مجھے چاول اندر سے 2 ٹائم بروکن مل رہا ہے یا 3 ٹائم بروکن مل رہا ہے، جب نکال رہے ہیں تو ہم جیسے اردو زبان میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو ہم کہتے ہیں نا وہ آسان سے لفظوں میں ٹوٹا چاول، دکان پہ جا کے کہتے ہیں یار کوئی سستا والا چاول دے دو، ٹوٹا چاول، تو وہ ہمیں 50 روپے ہی مل جاتا ہے، اب تو خیر وہ 110 روپے کا ہو گیا۔ تو وہ 110 روپے والی پیکنگ، آسان لفظوں میں اپنے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹوٹا چاول، وہ ہم کو سپر باسمتی چاول میں آپ لوگ دے رہے ہیں، کیوں؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ نہیں، یہ حکومت کی طرف سے ہمیں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ نہیں، جو ہمارا اصل میں جو اپرووڈ چاول کا نام ہے اسے کہتے ہیں سپر باسمتی چاول، ٹھیک ہے، اس کی ایک قسم ہے چاولوں کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹینڈر تو دیا جاتا ہے سپر باسمتی رائس، تو اس کے بعد وہ چاول سپلائر نے یا ہمارے جو وینڈر ہیں انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ صحیح۔ اس کے اندر اگر آپ اس کا لیب ٹیسٹ وغیرہ کروائیں کہ یہ باقی سپر باسمتی رائس ہے، تو ایسی صورت میں مارکیٹ کے اندر آپ اگر جائیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 320 روپے کا یا 310 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ اس کے اندر پھر وہ جو وینڈر ہے اس میں ہماری جو مینجمنٹ، گزشتہ مینجمنٹ بھی میں خاص طور پر بات کروں گا، اور موجودہ جو ہے وہ تو چاول جب چیک کرائیں گے تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر بھی یہ میٹر چل رہے ہیں یا نہیں۔ وہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ جو چاول ہے وہ سپر باسمتی ہی 100% دے دیں، کیونکہ ہمارے ذاتی بھی ایسے تعلق دار اور ایسے دوست احباب، اس میں سے کئی جو بڑے وینڈر ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں لائے ہوئے، وہ ہم نے ذاتی محنتیں کر کر کے لوگوں کو خاندانوں سے اپنی جگہوں سے میل ملاقات کر کے وہاں انہیں ہم یہاں لائے کہ ہمارے ٹینڈروں میں آپ آئیں۔ اس کے اندر گو کہ ہمارا تعلق تو نہیں تھا ڈائریکٹ، مگر اس کے باوجود ہم دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ کارپوریشن کا سسٹم چلے، اور اس پہ زیادہ تر جہاں افسر وہ آئے جو کہ بگانے والے تھے، ہم ان میں سے رہے ہیں۔ آج تک بھی جو لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں میں سے ہم تھے جنہوں نے ان لوگوں کو اپنے ذاتی تعلق بنیاد کے اوپر وہ لے کر آئے۔ ایسے بھی ہے جو ہمیں نہیں جانتے ہو لیکن وہ آتے ہیں۔ اب اس میں سپر باسمتی رائس جو ہے وہ آپ کو سپر باسمتی رائس 100% نہیں ملے گا پیکٹ کے اندر، گو کہ لکھا ہوا ہوگا کہ سپر باسمتی رائس، اس میں اصل میں 85 اور 86 ہی ہوتا ہے، جس کے اندر کافی سا گیپ پیسوں کا موجود ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے ایک چیز تو پرووائڈ کر دی، جب 85-86 ہے تو آپ نے اپنے کاغذات کے اندر 85-86 لکھیں۔ سپر باسمتی کیوں لکھتے ہیں؟ اس میں تمام سٹینڈرڈ اور تمام سیریل آپ مکمل کریں کہ کون کون سا چاول آپ دیں گے۔ جو کارپوریشن کا سٹینڈرڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ کمیٹی ہو جو کہ اپروو کرے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے عوام کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر فراہم کر سکتے ہیں۔ اب 86 لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ 86 یا 85 یا سپر باسمتی، اب اگر یہ کیٹیگرائز اس کے اندر ہوتا تو ایسی صورت میں آپ سپر باسمتی جہاں لکھیں تو 100% سپر باسمتی ہونا چاہیے۔ یہ میں بعض جگہوں پہ جب اس ڈپارٹمنٹ میں تھا تو میں آبجیکشن یہ کی ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کاغذات کے اندر کیوں سپر باسمتی لکھتے ہیں جبکہ آپ 85 اور 86 لے رہے ہیں؟ بھی کہتے ہیں یا سپر باسمتی رائس کہتے ہیں، وہ اصل میں تو نام لکھے ہوئے ہیں نا، وہ چیز تو نہیں پرووائڈ کی جا رہی۔ اب جو ٹوٹا چاول جس کو B1 رائس آپ کہہ رہے ہیں، وہ چاول جو ہے وہ اصل میں سپر باسمتی رائس کا 1 ٹائم بروکن کا رول ہے ہمارا، جبکہ وہ 2 اور 3 ٹائم بروکن بھی بیچ میں ہوتا ہے۔
उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मैंने अपने दौर में जब मतलब हमें 1 क्वालिटी का नाम लेकर हमें 2 टाइम 3 टाइम ब्रोकन जो है वो 1 पैकेट में दिया जा रहा है, 100% नहीं होता, मिक्स है, उसमें मिलावट है। जी बिल्कुल, उसके अंदर 85-86 होता है। तो मेरा ऑब्जेक्शन अपने दौर में जब मैं विजिलेंस अफसर भी रहा तो मैं हाई लेवल के केस पकड़े जो कि सामने ना आ सके, क्योंकि उसमें हाई लेवल के लोग थे, वो स्टैब्लिश ना हो सका वहाँ पे। मेरे जो सवाल है बड़ा बेसिक सवाल है। अब बेसिक यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो सुपर बासमती राइस है, अगर आपने सुपर बासमती राइस खालस लेना है तो वो कॉरपोरेशन से नहीं मिलेगा, मिलावट शुदा मिलेगा। गॉट इट। मैं अब थोड़ी सी, क्योंकि गरीब आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरे घर में दाल चावल थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, घी की तरफ भी आऊँगा। जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन जो भी इंतज़ामिया आती है, चाहे वो मौजूदा हो, साहब का हो, कॉरपोरेशन को एकदम जो है वो हम कहते हैं बदमाशी का गढ़ बनाया हुआ है, करप्शन का गढ़ बनाया हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह अब तक की सारी गुफ्तगू में हमने पहले भी बताई है, फिर बता रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के इर्द गिर्द मौजूद वो टीम है जिसने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ, और वो आने वाले हर एमडी को इस तरफ ले जाते हैं। मेरा सवाल आपके साथ ये है, उसमें थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूंगा, सारे उसमें बददियानत नहीं है, ठीक है, चंद एक लोग हैं, लेकिन मेन सीटें उनके पास है, और जो उसमें दयानतदार अफसर भी हमारे हैं जो कि एक आने की करप्शन नहीं करते। लेकिन वो उन जैसे उनमें से एक तो आप तो बाहर हो गए, मजीद और लगता है आप नाम लेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अभी मेरी जो बुनियादी वजह हुई है वो यही हुई है कि इस जोनल मैनेजर को डिस्ट्रिक्ट ये दे दो। अब मैं उस पर ऑब्जेक्शन क्या किया, मैं सिर्फ यही ऑब्जेक्शन किया कि सब्सिडाइज्ड गंदम जो गवर्नमेंट ने दी है, क्या वो मैं इन चंद ZMO की तरफ इसका रुख फेर दूँ, या तो मुझे रिटर्न में वो दें, अप्रूवल दें कि भाई आप ही फेर दो, फिर तो वो जिम्मेदार हैं। मैं ऑफिसर आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमने दाल की मैं बात कर रहा था, और क्योंकि पैकेट पे जब हम देखते हैं तो वही एक आम आदमी को तो नहीं समझ में आता कि क्या है। ठीक है, एक पढ़ी लिखी लीड क्लास है, वो चीज़ों को समझती है, और हम चाहेंगे कि आप दोनों का फ़ायदा उठाएं। जब हम दाल ख़रीदते हैं, क्योंकि मैं तो देखें जी, मैं बड़ा एक मुतवसत तबके से मेरा ताल्लुक़ है, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम पूछते हैं, हाँ भाई दाल क्या रुपए किलो है, अच्छा ये बताओ ये टूटा दाल कितने का है, तो ये बड़ी दाल कितने की है, छोटी दाल कितने की। आप अंग्रेज़ लोग इदारों में बैठे हुए जो कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, आपने इसको नाम दिया हुआ है ग्रेन्स का, बोल्ड ग्रेन्स, और उसके बाद जो है वो भी 2 टाइम ग्रेन 1 टाइम ग्रेन जो भी इसे कहते हैं। तो मतलब ये ग्रेन सिस्टम जो है, जब मैं पैसे दे रहा हूँ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर कि मुझे वो एक दाल अच्छी मिले, दाल चना, हमें वो दाल क्यों मिल रही है जो हम पैसे दे रहे हैं 100 रुपए, और दाल हमको मिल रही है सर 50 रुपए किलो वाली। पैकेट के ऊपर तो जी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बड़ी दाल, बोल्ड दाल। ये दालों का चक्कर क्या है कि दाल में इधर भी काला है कुछ जी। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हमारे जो कागजात है, मतलब यहाँ कागजात में भी दाल में काला है नहीं, उसके अंदर सिर्फ ये मुझे तो हर जगह काला ही लग रहा है। बोल्ड, जो एक बोल्ड ग्रेन है, एक स्मॉल ग्रेन है, ठीक है, और उसके साथ अगर इसको ग्रेन मिले तो मज़ीद जो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है बोल्ड ग्रेन दाल चना, ठीक है। अब बोल्ड ग्रेन तो यहाँ हमने किसी दौर में ज़रूर देखी है, मगर उसके बाद जो ये हालात बदलते गए, नए MD आते गए, उसमें असल में कागजात में बोल्ड ग्रेन है, और उसके बाद आगे ये स्मॉल ग्रेन ले लेते हैं। और वो स्मॉल ग्रेन क्या चीज़ है, ताकि रेट उस साइड का रहे और दरमियान में जो गैप है उस रेट का उसे फिल किया जा सके वेंडर के साथ मिलकर, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल ग्रेन जो है वो ली जाती है, और वो जो स्मॉल ग्रेन है वो इसलिए ली जाती है कि वो आगे बेसन के भी काम आती है, ठीक है। यानी स्मॉल ग्रेन वाली या टूटे हुए दानों वाली जो दाल चना है वो ही असल में आगे इस्तेमाल होती है। और हमारा जो स्मॉल ग्रेन है उसका टेंडर होता है बोल्ड ग्रेन का, आती है स्मॉल ग्रेन, उसके अंदर भी जो है टोटा 1 टाइम 2 टाइम 3। सर हमको माफ़ कर दें, हमको माफ़ कर दें, हम माजरत का हैं। हमने एक ऐसा स्कैंडल, एक ऐसा इशू पे हाथ डाला है कि जहां छोटा बड़ा टूटा टोटे कमीशन ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है। अभी स्मॉल ग्रेन, अब वो तो कुछ लेटर्स मेरे पास हैं और वक्त आने पर हम चाहेंगे कि हम वो शेयर भी करेंगे। अब तो वो स्मॉल और बोल्ड का ग्रीन लफ्ज़ भी गायब हो गया, तो सिर्फ मेरे ख्याल से ग्रीन रह गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये अभी स्मॉल ग्रेन में हमारी आ रही है, अगर आप स्टोरों पे हमारे चेक करें ना, होती साफ सुथरी है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता ग्राहक जो है। ठीक हो गया। सैयद उवैस शाह हमारे साथ मौजूद थे, साबिक ऑफिसर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, जिन्हें पैरा ओ लगाकर बरतरफ किया गया, और बरतरफी की बुनियादी वजह सिर्फ यही बताई गई कि करप्ट अनासिर, करप्ट अफसरान का साथ दिया जाए, मन चाहे रीजनल ऑफिसर्स, मन चाहे जोनल मैनेजर, और मन चाहे सरमायाकारों को रिलीफ दिया जाए। जहाँ से दिल करता है, जहाँ से समरी आती है, जहाँ पे दस्तखत दिखते हैं MD साहब के, फिल फॉर वहाँ चल दौड़ो, चाहे इसके पीछे
قومی خزانے کو اربوں کا نقصان ہو, کروڑوں کا نقصان ہو, لاکھوں کا نقصان ہو یا پھر روپے کا نقصان ہو, کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں موجود اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ یقینی طور پر اتحادی حکومت ہے. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کسی کا ایک ہی منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہاتھ پڑ رہا ہے اسے اٹھا لو, اور جو بولے اسے بھی اٹھا لو, جو بولے اس کے خلاف مقدمات کروا لو, جو سچ دکھائے اس کو بھی فٹ کروا دو. کچھ اس طرح کے معاملات بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایم ڈی ٹوئنٹی اسٹور کارپوریشن جن پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جس طرح نبھا رہے ہیں, اویس شاہ صاحب نے پوری کارپوریشن کا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور ہم نے 1979 سے لے کر اب تک بڑے اہم ایشوز پر بات کی ہے. کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ڈسکس کرنا باقی ہیں, گائے بگائے آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں کرپشن کی جا رہی ہے. بڑے اہم نکات جن سے آج پردہ اٹھایا, بالخصوص ویٹ اینڈ ویٹ فلور کی بات کی جائے, شوگر ملز کی بات کی جائے, دال چاول چینی گھی کی بات کی جائے 2 ٹائم بروکن, 3 ٹائم بروکن, 1 ٹائم بروکن. یہ بروکن فارمولاز پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آخر یہ ہے کیا. آپ سے قیمت سبسڈی کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں سبسڈی کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یعنی جو قیمت پر آپ بازار سے سستی اشیاء خریدتے ہیں اسی قیمت کے اوپر آپ کو مزید ملاوٹ شدہ چیزیں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ دی جا رہی ہے, جس کے تمام تر شواہد یقینی طور پر اسٹور پر موجود ہیں. ہمارے رپورٹرز بھی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں اور میں نے تمام چیزوں کو پہلے بھی بے نقاب کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا. تقرریاں تبادلے جس طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں ہو رہے ہیں اور جس طرح کیے جا رہے ہیں, جن کی باقاعدہ رشوت لی جا رہی ہے, وہ بھی ہم نے ایکسپوز کیا ہے. اور آج سید اویس شاہ صاحب جو یہاں موجود ہیں, جنہوں نے سچ کا بیڑا اٹھایا, جنہوں نے سچ کے بیڑے کو پار کرتے ہوئے کرپشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا, بدعنوانی میں جو افسران موجود ملوث ہیں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, اور آپ نے ملک اور قوم کے خاطر اپنے ملک سے وفاداری کی اور ایسے غلاموں اور ایسے کرپٹ افسرانوں کی غلامی کو نامنظور کرتے ہوئے برطرفی کو قبول کیا. آپ جیسے افسران کو سلام پیش کرتے ہیں. اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.